بلکہ درجنوں صحابیوں کے ہاں قرآن مجید لکھی ہوئی شکل میں، کتابی شکل میں موجود تھا۔ صرف یہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری سال میں اعلان فرمایا کہ میں رمضان میں پورا قرآن مجید سناؤں گا، جبریل امین سنیں گے۔ جبریل امین نے حضور کو قرآن سنایا، آپ نے سنا پورا قرآن مجید، آپ نے پورا قرآن مجید سنایا، جبریل امین نے سنا، اور صحابہ کرام نے وہ اپنے سارے مصحف کھول کے بیٹھ گئے کہ حضور کی جو تلاوت ہو رہی ہے اب اس تلاوت سے اپنا اس مصحف کو، اس قرآن مجید اس کتاب کو جو انہوں نے لکھ رکھی ہے اس کو ملا لیں، کہیں کوئی چیز کمی بیشی تو نہیں رہ گئی۔ تو یہ ایک اہم بات، اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں، اس لیے کہ وہ ایک لقب لوگوں نے حضرت عثمان کو دے دیا جامع آیات القرآن، اس سے لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت عثمان نے لوگوں کو قرآن مجید کی آیات پہ جمع کر دیا، ایسا نہیں کہ آیات کو جمع کیا، ایسا نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک اور مرحلہ آیا، اس کو بھی سمجھ لیں اچھی طرح سے، اس لیے کہ یہ باتیں جو ہیں علمی طور پہ جاننے کی ہیں، ذرا سا سوال کر لیا جائے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور ایمان جو ہے وہ برسٹ ہو جاتا ہے کہ اچھا جی حضرت عثمان نے پھر وہ قرآن مجید کے نسخے کیوں جلا دیے تھے، وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پھر قرآن جمع کرنے کے لیے لوگوں کی کمیٹیاں کیوں بنوا دی تھیں۔ یہ بات میں آج کی مجلس میں آپ حضرات کو، چونکہ یہ قرآن کا میرا پہلا لیکچر جو ہے وہ تعارفی ہے کہ قرآن مجید کس طرح سے اس شکل میں ہم تک پہنچا، اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ تو یہ قرآن مجید کے مختلف نسخے، مختلف کتابیں، مصحف تمام بڑے بڑے صحابہ کے پاس، تمام بڑے بڑے قراء کے پاس، حفاظ کے پاس موجود تھے۔ ایک واقعہ پیش آیا جس سے کہ تب صحابہ کرام کا دل دہل گیا، اور وہ تھی جنگ یمامہ۔ یہ جنگ یمامہ ریاض سے 80 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہوئی۔ اس علاقے میں میں 2 سال میں نے قیام کیا ہے، اور یہ جس جگہ جنگ ہوئی میں اس میدان جنگ میں اکثر گھومتا رہتا تھا، اور مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ خالد بن ولید اب بھی یہیں کہیں اپنا گھوڑا دوڑاتے پھرتے ہیں۔ خالد بن ولید اس لشکر کے سپہ سالار تھے۔ جنگ یمامہ میں 800 کے قریب حافظ قرآن شہید ہو گئے، ایک جنگ میں۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ صحابہ میں حافظوں کی تعداد کتنی زیادہ ہوگی۔ ایک معرکے میں، ایک جنگ میں پتنی کتنے گئے ہوں گے، ان میں سے 800 صرف حافظ شہید ہو گئے۔ تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے۔ ان میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو مزاج نبوت سے قریب ترین شخصیت تھی، پریشان ہو گئے۔ انہوں نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ امیر المومنین یا خلیفۃ المسلمین ایک کام کریں، قرآن مجید کے بارے میں مجھے خطرہ ہے کہ کہیں اس کا بھی انجام وہی تورات اور انجیل والا نہ ہو، اس کی کوئی حفاظت کا سامان کریں۔ میں کہا حفاظت تو ہے؟ کہا نہیں، نسخے ہر ایک کے پاس الگ الگ ہیں، ان میں کہیں اختلاف پیدا ہو گیا تو ایک نسخہ ایسا ہونا چاہیے جو پوری امت کے لیے سند کا درجہ رکھتا ہو۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ کے ٹالتے رہے کہ یہ کام حضور نے نہیں کیا، ہم بھی نہیں کرتے، لیکن آخر کار اللہ تعالیٰ نے، حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں کہ میرا سینہ بھی کھول دیا، اور جو بات اللہ تعالیٰ نے عمر فاروق کے دل میں ڈالی وہی بات میرے دل میں بھی ڈال دی، اور میں تیار ہو گیا کہ ہاں ان سارے قرآن مجید کے نسخوں کو ہم آپس میں ملائیں، اور ایک نسخہ ایسا ہونا چاہیے جس پہ کہ اسٹیٹ کی مہر ہو۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے ایک کمیٹی بنائی حفاظ قرآن کی، وہ اس میں صرف وہ لوگ تھے جن کے پاس قرآن مجید لکھی ہوئی شکل میں بھی تھا اور جنہیں زبانی یاد بھی تھا، اور جو قرآن فہمی میں پوری امت میں سب سے بلند مقام رکھتے تھے۔ ان کی ایک آپ نے کمیٹی بنا دی۔ اس کمیٹی نے پھر صحابہ کو بلانا شروع کیا، اور صرف ان صحابہ کو بلایا جن کو قرآن مجید زبانی یاد بھی تھا
اور جن کے پاس قرآن مجید لکھی ہوئی شکل میں بھی، کتابی شکل میں بھی موجود تھا، ان سب کو بلا کے ٹیلی کر کر کے قرآن مجید کا ایک نسخہ، اور عجیب بات ہے کہ اس میں کوئی اختلاف ان میں نہیں ہوا، ایک نسخہ انہوں نے ایسا مرتب کیا جس پہ کہ تمام صحابہ کو، تمام حفاظ کو، تمام لکھنے والوں کو اتفاق تھا کہ ہاں یہی قرآن ہے۔ وہ ایک نسخہ خلیفۃ وقت کے پاس، حکومت کے پاس بطور مستند نسخے کے رکھ دیا گیا۔ یہ پہلا مرحلہ ہے کہ پوری امت جو ہے ایک قرآن پہ متفق ہو گئی۔ دوسرا مرحلہ حضرت عثمان کے زمانے میں آتا ہے، وہ بھی تھوڑی دیر میں عرض کروں۔ مرحلہ